السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 28 کے ساتھ۔ کس طرح کافر ہوتے ہو خدا تعالیٰ سے، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آج کی ہماری کوٹیشن ہے جولیس سیزار کی، جو کہ ایک پرومیننٹ رولر رہے ہیں۔ ایز اے رول مین وری اباؤٹ وٹ دے کین ناٹ سی دین اباؤٹ وٹ دے کین۔ ہمارے آج کے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے فریکچرڈ اپوزیشن۔ جیسا کہ ٹائٹل سے ظاہر ہے، آج ہم اپوزیشن کے بارے میں اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں، جو کہ تعلقات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان اور پاکستان پیپل پارٹیز کے درمیان۔ یہ تعلقات کیوں کشیدہ ہیں؟ ایک مرتبہ پھر سے پی ایم ایل این نے کیا آفر کی ہے پاکستان پیپل پارٹی کو، اور کیا پاکستان پیپل پارٹی یہ آفر ایکسیپٹ کرے گی؟ اگر کرے گی تو پھر اس کے کیا اثرات ہوں گے حکومت کے اوپر؟ یہ تمام چیزیں اس ایڈیٹوریل میں ہم اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہیں، گرین کلر میں امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگر ہوں گے اور انفارمیشن ہوگی، ریڈ کلر میں ہمارے پاس پنکچویشن مارکس ہیں جن کو ہم ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہیں، اور پرپل کلر میں ایڈیمز ہوں گے یا پھر میٹافورز ہوں گے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اینٹی چائنا اٹیکس۔ ہم نے جیسا کہ دیکھا پچھلے کچھ عرصے میں چائنا کے جو نیشنلز ہیں، چائنا کے سٹیزنز ہیں پاکستان میں، ان کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ انسیڈنٹ ہوا ہے گوادر میں، اس سے پہلے کراچی میں ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، داسو میں ہوا تھا، اور اس سے پہلے چائنا کی جو ایمبیسی ہے 2019 میں غالباً اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا تھا۔ تو ان تمام اٹیکس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھیں گے، اور کون کون سے محرکات ہیں جو کہ یہ اٹیک کر رہے ہیں چائنا کے اوپر، اور پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، اور خاص طور پہ جو فلیگ شپ موسٹ امپورٹنٹ سی پیک پروجیکٹ ہے، اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا کرائسس ان فٹ بال۔ ہم دیکھیں گے جو بحران ہے فٹ بال کا پاکستان میں وہ کیوں ہے۔ پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ سٹارٹ تو ہو چکی ہے، لیکن جو فیفا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ریکگنائز نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستان کی جو آرگنائزیشن ہے فٹ بال کی، اس کو آرگنائز کیا جا رہا ہے پی ایف ایف کی جانب سے، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی جانب سے آف اشفاق حسین کی، لیکن جو فیفا ہے وہ نارملائزیشن کمیٹی کے اوپر زور دے رہا تھا کہ کنٹرول جو ہے ہیڈ کوارٹر کا ان کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ جو کنفلکٹ ہے، انٹرنل کنفلکٹ، اور حکومت کا اس میں کیا رول رہا ہے، یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ اگر آپ یہ تمام ایڈیٹوریلز خود سے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلے اسٹور سے خان ورچوئل اکیڈمی کے نام سے ایپ انسٹال کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ تمام ایڈیٹوریل ہائی لائٹڈ فارم میں ود میننگ موجود ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ خود سے بھی یہ اسٹڈی کیا کریں گے، یہ ہارڈلی آپ کے 10 to 15 منٹس لے گا، کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس میننگز بھی موجود ہیں، تمام چیزیں جو انفارمیشن آپ کو گوگل کرنی پڑے گی وہ تمام یہاں پہ موجود ہے۔ تو آپ اس کو اگر خود سے اسٹڈی کریں گے تو آپ زیادہ عرصے تک یہ جو میموری ہے اس کو ریٹین کر پائیں گے۔ The PMLN has thrown the challenge of formulating a no confidence motion in the Senate to the PP۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد لانے کا جو چیلنج ہے وہ سینٹ میں پاکستان پیپل پارٹی کے اوپر تھرو کیا ہے، ان کو دیا ہے۔ The PMLN is asking the latter۔ PMLN آسک کر رہی ہے لیٹر سے، یعنی کہ پاکستان پیپل پارٹی سے، فار سپورٹ ان گیٹنگ ریڈ آف سینٹ چیئرمین، کہ وہ ان کی مدد کریں نجات حاصل کرنے میں سینٹ چیئرمین میں، جو کہ صادق سنجرانی ہے، اور ان کو انڈر کلاز 1 آف آرٹیکل 60 سلیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ ان سے نجات حاصل کر سکیں نو کانفیڈنس ووٹ سے، عدم اعتماد کے ووٹ سے۔ اٹ ہیز سیڈ، انہوں نے مزید یہ کہا، دیٹ ان ریٹرن، کے بدلے میں، اف دا مووز پروو سکسیزفل، اگر یہ ان کا موو عدم اعتماد کا کامیاب ہو جاتا ہے، یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، اٹ ول سپورٹ دا پاکستان پیپل پارٹی ان اے سملر ووٹ، اسی طرح کے سملر ووٹ میں یہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپل پارٹی کو سپورٹ کرے گی پنجاب اسمبلی میں، ویئر دی لیٹر پارٹی ہیز جسٹ 6 ووٹ، جہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی کے پاس صرف 6 ووٹس ہیں۔ ون از ناٹ شیور آف ہاؤ جینون دا آفر از، کوئی اس بارے میں یقینی نہیں ہو سکتا کہ یہ آفر کتنی جینون ہے، ڈیش ہے، فلو آف سینٹینس بریک ہوگا، اور ویدر اٹ از سمپلی این ایکسرسائز ان سارکیزم، یا پھر یہ ایک ایکسرسائز ہے موکری کی، کنٹیمپٹ پہنچانے کے لیے، انڈرسکورنگ یٹ اگین دی مسٹرسٹ اینڈ وائڈننگ چیزم، جو کہ ایمفسائز کر رہی ہے ایک مرتبہ پھر سے عدم اعتماد کو اور بڑھتے ہوئے گلف کو، رفٹ کو ان دو اپوزیشن پارٹیز کے درمیان۔
if however the Pakistan People Party were to take it at face. اچھا however یہاں پہ ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہے جس کو سینٹینس کے درمیان استعمال کیا گیا ہے. آپ اس کو اسٹارٹ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس بھی مینٹین رہے گا. پاکستان پیپل پارٹی اس کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے. این اٹیمپٹ مائٹ بی میڈ ٹو ریوائیو دی جوائنٹ اپوزیشن, تو ایک کوشش کی جا سکتی ہے متحدہ اپوزیشن کو ریوائیو کرنے کی, بحال کرنے کی. گوئنگ بائی ریسنٹ ٹینشنز, اگر ہم حالیہ کشیدگیوں کو دیکھیں, دو دس میں ناٹ بی دا کیس, اس طرح کا کیس نہیں ہو سکتا. بوتھ پارٹیز ہیو ڈرفٹڈ فار اپارٹ, دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے بہت دور جا چکی ہیں. سنس دا ڈیز آف یونائٹیڈ پی ڈی ایم موومنٹ, جب یونائٹیڈ پی ڈی ایم کی دن تھے, یعنی کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جب مارز وجود میں آئی تھی, تو جب وہ دن تھے ان سے اب یہ پارٹیز دور جا چکی ہیں. ان دنوں میں کیا ہوتا رہا ہے, جب پارٹیز کے جو شایانس تھے, ایئرز تھے, سکسیسرز تھے, انہوں نے سٹیج بھی شیئر کیا ہے اور بہت زیادہ فیئر سیویج قسم کے ریمارکس, سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں حکومت کے خلاف, اور جو ان کے الیجڈ سلیکٹرز ہیں جنہوں نے حکومت کو سلیکٹ کیا ہے ان کے خلاف سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں دونوں پارٹیز کی جانب سے. ود دا پاکستان پیپل پارٹی ڈسٹینسنگ اٹ سیلف فرام دی پی ڈی ایم, پاکستان پیپل پارٹی نے خود کو دور کر لیا تھا پی ڈی ایم سے. دا اپوزیشن کولیشن از ٹوڈے اے گھوسٹ آف اٹس فارمر سیلف, تو جو اپوزیشن کا اتحاد تھا وہ ویکر ہے, انفیریئر ہے اپنی پریویس فارم سے. دیر آر نمبر آف کامن گریوینسز, بہت سارے مشترکہ کمپلینٹس ہیں. دا ٹو ہاربر اگینسٹ دی پی ٹی آئی رولرز, جو کہ دونوں پارٹیز نرچر کرتی ہیں, جو رکھتی ہیں کمپلینٹس پی ٹی آئی کے حکمرانوں کے خلاف. وہ کمپلینٹس کیا ہیں جی, الیکٹورل ریفارمز کے خلاف ہیں. دونوں پارٹیز الیکٹرانک ووٹنگ مشینز نہیں چاہتے, یہ حق نہیں دینا چاہتے ووٹنگ کا جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو. اینڈ دا گورنمنٹس پولیٹیکل پرسیکیوشن آف اپوننٹس, اور جو حکومت اپریس کر رہی ہے, وکٹمائز کر رہی ہے اپنے اپوننٹس کو, مخالفین کو, یہ دونوں پارٹیز اس کے خلاف ہیں. بٹ بوتھ ہیو ادر چیلنجز ٹو, لیکن دونوں کو اور مشکلات بھی درپیش ہیں. دا پاکستان پیپل پارٹی لیڈرشپ از گارڈنگ اٹس اون انٹرسٹ, پاکستان پیپل پارٹی کی جو حکمران ہیں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. ہوپنگ ٹو گیٹ سم بریدنگ اسپیس ان دا ڈوزنس آف کیسز, کہ ان کو بریدنگ اسپیس مل جائے, خلا مل جائے, جگہ مل جائے, جو ان کے خلاف درجنوں کیس لگائے گئے ہیں ان کے اہم لوگوں کے خلاف. اٹ ہیز آلسو کیپٹ اٹس کرٹیسزم آف رولرز میئرڈ, اور انہوں نے جو تنقید کی ہے حکمرانوں پہ وہ بھی ناپی تولی کی ہے. ٹو انشور, یہ یقینی بنانے کے لیے, دیر از روم فار پولیٹیکل اسپیس ان دا فیوچر, تاکہ سیاسی اسپیس باقی رہے مستقبل میں ان کے پاس. دا پی ایم ایل این مین وائل از ان دا مڈس آف پرولانگڈ آئیڈینٹی کرائسز, اگر ہم پی ایم ایل این کو دیکھیں تو وہ ایک لمبے شناخت کے بحران میں ہے. ود مریم نواز شریف ہیونگ ٹیکن اے بیک سیٹ سنس شہباز شریف واز ریلیز فرام کسٹڈی, جب سے شہباز شریف کو کسٹڈی سے ریلیز کیا گیا ہے تو مریم نواز نے بیک سیٹ لے لی ہے. دو دی ٹو اپیئر کارڈیل, ایسا نظر آتا ہے کہ دونوں فرینڈلی ہیں, ان کے درمیان اچھے تعلقات ہیں. دیر آر obvious irreconcilable political differences, لیکن یقینی طور پر کنفلکٹنگ سیاسی اختلافات پائے جاتے ہیں ان دونوں کے درمیان. which have diluted the message of the party, جس نے پارٹی کے میسج کو ڈیلیوٹ کر دیا ہے کہ یہ آیا کہ ایگریسو سٹانس اپنانا چاہتے ہیں یا پھر یہ موڈیسٹ سٹانس اپنانا چاہتے ہیں. far from the days when Miss Nawaz thundered at the government at mammoth rallies, وہ دن اب جا چکے ہیں جب مس نواز نے فیئرس سپیچز کی تھی حکومت کے خلاف ہیوج انارمس ریلیز میں. دا پی ایم ایل این ناؤ از اے مور میوٹیڈ اینڈ آلموسٹ ڈیمیور اپوزیشن پارٹی, اب جو پی ایم ایل این ہے یہ زیادہ تر خاموش رہتی ہے اور ماڈیسٹ اپوزیشن پارٹی کے طور پہ نظر آ رہی ہے. ان دا ایبسنس آف نواز شریف کی عدم موجودگی میں اٹ اپیئرز, ایسا نظر آتا ہے ہز برادر ول پریویل, کہ ان کے بھائی غالب رہیں گے. But the latter's presence is not putting much of sting in the party's challenge to the government, لیکن جو شہباز شریف کی موجودگی ہے یہ زیادہ چیلنجز نہیں دے رہی حکومت کو. With these problems, ان مسائل کے ساتھ it is fairly certain, یہ یقینی ہے کچھ حد تک that کہ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے will go their own ways, یہ اپنے راستوں پہ چلیں گی. One is trying to survive, ایک جماعت سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہے, and other is on the wane, اور دوسری ڈکلائن کر رہی ہے. If this continues, اگر یہ جاری رہتا ہے, the opposition will not be able to put up a robust front,
تو اپوزیشن اس قابل نہیں ہوگی کہ یہ ایک مضبوط اپوزیشن پوز کر سکے حکومت کی جانب اگینسٹ اینی کنٹروورشل موو بائی دی گورنمنٹ میکس، یا پھر کسی ایسے متضاد موو کی جانب جو کہ حکومت میک کرتی ہے۔ فرام فارن پالیسی ٹو اکنامک سچویشن، فارن پالیسی سے لے کے معیشی صورتحال تک دیر آر سیورل ایشوز، ایسے بہت سارے مسائل ہیں۔ دا اپوزیشن کوڈ ہیو جوائنٹلی کرٹیسائز، جس پہ اپوزیشن نے متحد طور پہ تنقید کی ہے ریسنٹ ویکس میں، حالیہ کچھ ہفتوں میں، بٹ اٹ ہیز فیلڈ ٹو پیک اے پنچ، لیکن یہ ناکام ہو گئی ہے ایک پاورفل ایفیکٹ لانے میں، اینڈ پل اٹ سیلف ٹوگیدر ایز فارمیڈیبل فورس، اور اپنے آپ کو اکٹھا لانے میں ایز اے انٹیمیڈیٹنگ الارمنگ فورس کے طور پہ۔ بوتھ پارٹیز ہیو اے لاٹ آف ورک ٹو ڈو، دونوں پارٹیوں کو بھی بہت سارا کام کرنا ہے بیفور دے کین کم اپ ود کنکریٹ پرپوزل، وہ سالڈیفیکیشن کے ساتھ مضبوط پرپوزل کے ساتھ آ سکیں تاکہ چیلنج کر سکیں سیٹ آف پاور کو، حکومت کو۔ دے ول ہیو ٹو واک دی ٹاک، ان کو اپنے جو ورڈز ہیں ان کو ایکشن میں لانا ہوگا۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا اینٹی چائنا اٹیکس، دا اپ ٹک ان اٹیکس ٹارگٹنگ چائنیز نیشنلز، انکریز ایسکیلیشن آگمنٹیشن دیکھنے میں نظر آئی ہے چائنیز شہریوں کے خلاف اٹیکس میں پاکستان کے اندر۔ مسٹ ناٹ بی ٹیکن لائٹلی بائی دی گورنمنٹ اینڈ سیکیورٹی اپریٹرس کو اور حکومت کو ان اٹیکس کو، حملوں کو، اسیلز کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے۔ فرم سٹیپس آر نیڈیڈ، مضبوط اقدامات کی ضرورت ہے ٹو پریونٹ سچ انسیڈنٹس فرام ری اکرنگ، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں دوبارہ نہ ہوں۔ دا لیٹسٹ انسیڈنٹ اکرنگ ان گوادر، جو حال ہی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے گوادر میں، جہاں پہ ایک موٹر کیٹ جس میں چائنیز نیشنل موجود تھے اٹیک کیا گیا ہے اس کو فرائیڈے والے دن ایسٹ بے ایکسپریس وے پہ۔ سم لوکل چلڈرن ول کلڈ، کچھ جو لوکل چلڈرن تھے وہ شہید ہوئے ہیں اس ایکٹ آف ٹیررزم میں، دہشت گردی کے حملے میں، وائل چائنیز انڈیویژل واز انجرڈ، جبکہ جو چائنا کے انڈیویژل تھے، انفراد تھے، وہ انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں۔ ارلیئر اگر ہم دیکھیں چائنا کی جو سٹیزن ہیں ان پہ اٹیک کیا گیا ہے ملک کے دوسرے حصوں میں بھی، جس میں کراچی میں لاسٹ منتھ اٹیک کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک خوفناک ہاریفک ٹیریبل اٹیک ہوا تھا داسو میں یہ مڈ آف جولائی میں، جہاں پہ تقریباً کافی سارے جو چینی شہری تھے وہ مارے گئے تھے۔ کلیئرلی ایفرٹس آر افوٹ، یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کاوشیں کی جا رہی ہیں، ہیپن ہو رہی ہیں، افوٹ ہیں ہوسٹائل ایکٹرز کی جانب سے، اینیمیز کی جانب سے، جو کہ پاکستان اور چائنا کی تعلق کو، دوستی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو موسٹ امپورٹنٹ سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس کو، بائی ٹارگٹنگ چائنا سٹیزن ان پاکستان میں چائنا کے شہریوں کو ٹارگٹ کر کے۔ وائل دا پاکستان چائنا ریلیشن شپ از ڈیپ اینڈ ملٹی فیسیٹڈ، جبکہ پاکستان اور چائنا کا جو تعلق ہے وہ گہرا ہے اور اس کی بہت ساری سائڈز ہیں۔ چائنا ہیز ایشوڈ اے اسٹرانگلی ورڈڈ اسٹیٹمنٹ ان دا آفٹر میتھ آف دی گوادر انسیڈنٹ، گوادر کے واقعہ کے بعد چائنا نے ایک بہت سخت الفاظ میں اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے۔ چائنا کی ایمبیسی نے اسلام آباد میں پاکستان سے کہا ہے کہ وہ پریکٹیکل اور مؤثر اقدامات لے تاکہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو مستقبل میں روکا جا سکے اور ایک مکمل اور جامع قسم کی تفتیش بھی کرے۔ مزید چائنا کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کا نام ہے نونگ رونگ، انہوں نے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید سے ملاقات کی ہے سنڈے والے دن، اور پاکستان کو کال کیا ہے کہ وہ اسٹرانگر سیکیورٹی پروٹوکول مہیا کرے چائنا کے نیشنلز کو۔ اٹ شوڈ بی ریکالڈ، یہ یاد کرنا چاہیے دیٹ آفٹر دی داسو انسیڈنٹ کے بعد جو فارن منسٹر ہیں پاکستان کے اور آرمی چیف نے انشور کرایا تھا، یقین دہانی کرائی تھی چائنا کے آفیشلز کو کہ پاکستان تمام چیزیں کرے گا پرپیٹریٹرز کو، مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے۔ ود دا فال آف کابل کے فال کے ساتھ، اور جو سیکیورٹی سچویشن ہے افغانستان میں وہ بہت زیادہ انکریڈیبلی فلوئڈ ہے، ایکسٹریملی وولٹائل ہے، جو پاکستان کو ریمین آن اٹس ٹوائز کو، پاکستان کو کلوز اٹینشن دینی ہوگی۔ یہاں پہ عموماً اسٹیز آن ٹوائز یوز ہوتا ہے ایڈیم، ویئر سیکیورٹی تھریٹس آر کنسرن، جب سیکیورٹی کے جو تھریٹس ہیں ان کی بات ہوتی ہے۔ وائل دا تھریٹ فرام دی ریلیجیسلی موٹیویٹڈ ملیٹنٹس ہیونگ سینکچوریز ان افغانستان از ریئل، جبکہ جو مذہبی انتہا پسند تنظیمیں ہیں جن کی ریفیوجیز ہیں، پناہ گاہیں ہیں افغانستان میں، ان کی جانب سے بھی جو خطرہ ہے وہ بھی بہت ریئل ہے، حقیقی ہے۔ اسی طرح سے بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، بلوچ علیحدہ پسند جو تنظیمیں ہیں وہ بھی آپریٹ کر رہی ہیں پاکستان کے مغربی بارڈر میں۔ بینڈ بلوچ لبریشن آرمی نے دعویٰ کیا ہے، کلیم کیا ہے کہ انہوں نے گوادر اٹیک کیا تھا۔
دیر فور اس لیے پاکستان کو اپنا راستہ کلیئر کرنا ہوگا، اور یہ کلیئر کرنا ہوگا جو نیا سیٹ اپ ہے کابل میں، ان کو یہ واضح طور پہ بتانا ہوگا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان تمام ایکٹرز کے خلاف، ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن لیں جو کہ دوسرے ممالک کے خلاف کام کر رہے ہیں افغانستان کی سرزمین کے اوپر۔ ڈومیسٹیکلی مقامی طور پہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے جانے چاہیے تاکہ نیوٹرلائز کیا جا سکے ان سیلز کو جو کہ چائنیز نیشنلز کو اور ملک کے مفادات کو ہارم کرنا چاہ رہے ہیں، نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ Some states in the region that do not want to see Pakistan China ties prosper، کچھ اسٹیٹس ہیں خطے میں جو کہ نہیں چاہتی کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات گرو کریں، پراسپر کریں، نورش کریں، وہ ریڈی ہوں گی کہ وہ ایڈوانٹیج لیں، فائدہ اٹھائیں جو چینجنگ، تبدیل ہوتی ہوئی جیو پولیٹیکل سچویشن ہے خطے میں۔ دیئر ایفرٹس مسٹ بی تھارٹیڈ، ان کی کوششوں کو روکنا ہوگا، پریونٹ کرنا ہوگا سیکیورٹی اپریٹس کی جانب سے، تاکہ جو فارنر نیشنلز ہیں وہ پاکستان میں کام کر سکیں اور ایک پیسفل اور جو سیکیور انوائرمنٹ ہے وہ یہاں پہ ان کو پرووائڈ کیا جا سکے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو FDI ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، وہ بھی پاکستان میں لائی جا سکے۔ اگر سیکیورٹی جو سچویشن ہے وہ بہتر نہیں ہوگی تو FDI لانا بھی پاکستان میں بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارے پاس، کرائسس ان فٹ بال، اٹ واز اے کوئرکی کوئنسیڈنس، یہ ایک ان یوزول نرالا اتفاق تھا کہ جو لیٹسٹ ایڈیشن ہے پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کا وہ سٹارٹ ہوا ہے، کک آف ہوا ہے، انیشیٹ ہوا ہے یوم آزادی والے دن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میجر لیگز تھیں یورپ میں وہ بھی سٹارٹ ہوئی ہیں۔ جبکہ مقامی طور پہ اگر ہم دیکھیں جو سیزنز تھے ڈومیسٹک سیزنز یورپ میں وہ ہوئے ہیں، انہوں نے ریزیوم کیا ہے کلب کمپٹیشن کو جسٹ 3 مہینوں بعد جو ان کا لاسٹ ایڈیشن ہوا تھا، اور جب وہ کمپلیٹ ہوا تھا اس کے 3 مہینے بعد جو یورپ کی لیگز ہیں، ڈومیسٹک سیزنز ہیں، وہ سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کی بات کریں تو یہ تقریباً 2.5 ایئر یعنی کہ 2.5 سال کے بعد یہ ہیلڈ ہو رہی ہے، جو کہ ملک کی ٹاپ ٹائر لیگ ہے۔ ڈبل ڈیشز ہیں، فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے، اس کے ساتھ جو گیم ہے ان جنرل میں وہ بھی تقریباً 2.5 سال بعد سٹارٹ ہوئی ہے، اور یہ بہت زیادہ بیڈلی سفر کیا ہے اس نے ان فائٹنگ کی وجہ سے، یعنی کہ جو ہڈن کنفلکٹ ہے آرگنائزیشن کے اندر، پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے اندر، جبکہ جو پلیئرز ہیں اور ٹیمز ہیں انہوں نے گلیفلی جوائفل مینر میں خوش آمدید کہا ہے لانگ اویٹڈ ریٹرن آف پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ کو، جو کہ 2.5 سال بعد ہوئی ہے۔ they very well know that the season would not be recognized by the FIFA، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ فیفا جو کہ انٹرنیشنل فٹ بال آرگنائزنگ باڈی ہے اس کی جانب سے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ کورٹ الیکٹڈ PFF باڈی جو ہے گلوبل فٹ بال آرگنائزیشن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تسلیم نہیں کرتی۔ پاکستان کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا فیفا کی جانب سے، اس پہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا، جب PFF آف عاشق حسین نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا، یہ پاور میں آئی تھی، الیکشن ہیلڈ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور انہوں نے کنٹرول حاصل کیا تھا، سیز کیا تھا پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے ہیڈ کوارٹرز کا مارچ میں نارملائزیشن کمیٹی سے، ٹھیک ہے، نارملائزیشن کمیٹی اپوائنٹ کی گئی تھی فیفا کی جانب سے تاکہ فٹ بال کو ٹریک پہ لایا جا سکے ملک میں۔ مسٹر شاہ کی جو پاکستان فٹ بال فیڈریشن ہے اس نے انیشلی ہینڈ اوور کر دیا تھا کنٹرول جو ہیڈ کوارٹرز کا ہے نارملائزیشن کمیٹی کو، انیشیل اپوائنٹمنٹ جو ہوئی تھی سپٹمبر 2019 میں ہوئی تھی۔ یہ سائٹ کرتا ہے کہ جو نارملائزیشن کمیٹی کا ناکامی ہے اس کی وجہ سے یہ فریش الیکشنز نہیں کر پائے، اس لیے ان سے جو کنٹرول ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے۔ نارملائزیشن کمیٹی ممبرز نے کنٹینیو کر رہے ہیں، انہوں نے بات چیت جاری رکھی ہوئی ہے حکومت کے ساتھ کہ ہیڈ کوارٹرز کو فری کرایا جا سکے، جو حسین شاہ صاحب ہیں اشفاق۔ دیکھیں آپ یہاں پہ کتنی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ ایک پرسن کا اتنا انفلوئنس ہے کہ انہوں نے پوری ایک کمیٹی پہ، پوری ایک فیڈریشن پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو جو نارملائزیشن کمیٹی کے ممبرز ہیں ان کی بات چیت جاری ہے حکومت سے تاکہ ہیڈ کوارٹر کو آزاد کرایا جا سکے، یہاں پہ آپ چیک کریں ورڈز، آزاد کرایا جا سکے، لیکن جنرل فیلنگز یہی ہے کہ جو لیٹر ہے یعنی کہ نارملائزیشن کمیٹی ہے اس کے جو ہاتھ ہیں وہ بندھے رہیں گے، تو اس طرح کی لیگز ہیلڈ کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آگے تو ہمارے پلیئر جا نہیں سکتے، فیفا ان کو تسلیم نہیں کرتا، اور یہ جو بحران ہے یہ مزید انکریز ہو گیا، ایگزیسربیٹ ہو گیا، اسکیلیٹ ہو گیا جب فیفا نے کہا کہ نامینیشنز دی جائیں ان کو ویئرنگ گروپس کی جانب سے، فائٹنگ گروپس کی جانب سے، یعنی کہ PFF کے لیے نارملائزیشن کمیٹی کے ممبرز بھی اس میں شامل ہوں اور جو دوسرا گروپ ہے اس کے ممبرز بھی شامل ہوں، بجائے اس کے کہ نیوٹرل ونس کو سلیکٹڈ کیا جائے اور فردرلی اپوائنٹ کیا جائے چیئرمین جس کے کمرشل انٹرسٹ ہوں پاکستان فٹ بال میں۔
فیفا اینڈ دا گورنمنٹ ول ہیو ٹو ورک ٹوگیدر. فیفا اور حکومت کو اکٹھے کام کرنا ہوگا اگر ملک لانگ سٹینڈنگ فٹ بال کا جو ایشو ہے، کرائسس ہے، اس کو حل کرنا چاہتا ہے، ریزالو کرنا چاہتا ہے. ادروائز کیا ہوگا، پلیئرز سفر کرتے رہیں گے اور جو دوسری جنریشن ہے ہماری فٹ بال فینس کی ملک میں، وہ دوسری لیگز کو فالو کرتی رہے گی جو یورپ میں ہیں. مانچسٹر یونائٹڈ کو یا تو آپ فالو کر رہے ہوں گے یا کسی اور جو لیگ ہے اس کو فالو کر رہے ہوں گے، اور آپ کو کبھی یہ جو ہے نہیں ملے گا کہ آپ لوکل ٹیم کو سپورٹ کر سکیں اور اپنے سٹارز کو ان ایکشن دیکھ سکیں. یہ بریف انالیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کے کوئی کویسچن ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. نو ایشو، کوئی بھی کویسچن ریلیٹڈ ایڈیٹوریلز، اوپینینز، ایگزامز. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.